اچھا رانا صاحب، لانگ مارچ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، دوسری جانب شیخ رشید جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہ دیا ہے کہ سختی کے ساتھ پیش آیا جائے گا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا جیسے کہ انہوں نے شیخ رشید کا ایک بیان آپ نے سنا ہوگا کہ جلاؤ گراؤ، تو کیا یہی؟ ہاں دیکھیں، جس طرح سے میں آج بات کر رہا ہوں تو جب یہ بات کیا کرتے تھے تو شیخ رشید تو جس لہجے میں بات کرتا تھا کہ جلا دو، گراؤ کرو، مار دو، مر جاؤ، لیکن آپ کے سامنے میں نے بات کی ہے اور میں نے تو کوئی ایسی بات بھی نہیں کی، بلکہ میں نے کنکلوڈ اس بات پہ کیا ہے کہ یہ ہمارا احتجاج ہوگا، پرامن ہوگا اور ہماری یہ سیاسی جدوجہد ہوگی۔ ہم عوام کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ان کی اس مشکل میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ، سیاسی کارکن کے طور پہ ہم جو ہے وہ باہر نکل کے عوام کو جو ہے وہ آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، انہیں اس بات کا جو ہے وہ احساس دلانا چاہتے ہیں اور اپنا ایک پرامن سیاسی احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اور یہی بات ہماری میٹنگ میں بھی ہوئی ہے۔ اس کی تیاری جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد مارچ میں انشاءاللہ جیسے ہی پروگرام جو ہے وہ پی ڈی ایف کی سربراہی میٹنگ دے گی تو اس کے مطابق اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر سینٹ میں جو فائنانس بل میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے حکومت کا سہولت کار کا کردار ادا کرتے ہوئے منظور دے دی ہے، اس پر کیا کہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ سہولت کاری کا جو الزام ہے یہ درست نہیں ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب وہاں پہ حاضر نہیں تھے، جس وجہ سے تھوڑا سا یہ غلط فہمی ہوئی، لیکن انہوں نے جو وضاحت پیش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی قابل قبول ہے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی ملتان میں بیٹھا ہے اور وہاں پہ جس کو انہوں نے حوالہ دیا اپنی مصروفیت کا، جو غالباً غلام ربانی خر صاحب کہ وہ تعزیت میں تھے، تو انہوں نے رات جو ہے وہ کوئی 11:30-12 بجے جو ہے وہ جھنڈا دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے رات معلوم نہیں ہو سکا، صبح میں ودن 6 آور جو ہے وہ میرے لیے پہنچنا مشکل تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے یہ غیر پارلیمانی روایت اپنائی گئی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک دفعہ ووٹ برابر تھے تو جو چیئرمین سینٹ ہے وہ اٹھ کے آ گئے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور دوسری دفعہ جو ہے وہ ایک آدمی کو انہوں نے باہر نکالا، وہ دلاور خان صاحب جو ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کسی آدمی کا انفرادی طور پہ قصور ہے تو وہ دلاور خان صاحب ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پارٹیز نے، پیپلز پارٹی نے ایز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ایز پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف نے، وہاں کے تمام دوستوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور بھرپور طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ اپنا پروٹیسٹ رجسٹرڈ بھی کروایا، ریکارڈ بھی کروایا۔ یہ حکومت بار بار بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جو جنرل الیکشن ہے یہ پہلے آ رہے ہیں یا بلدیاتی الیکشن پہلے آ رہے ہیں؟ اور سیکنڈ یہ بتا دیں کہ شہزاد اکبر کے علاوہ سنا ہے 2-3 اور بھی اہم ریزائن آ رہے ہیں، وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک بلدیاتی الیکشن کا تعلق ہے، بلدیاتی الیکشن آئے یا جنرل الیکشن آئے، پاکستان مسلم لیگ پوری طرح سے تیار ہے، اور بلدیاتی الیکشن یہ نہیں کروانا چاہتے۔ بلدیاتی الیکشن تو اگر ہوئے تو پھر وہ عدالت کے ڈنڈے سے ہی ہونے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے میں بھی یہ نہیں کروانا چاہتے تھے، وہ بھی پھر یہ سپریم کورٹ تک گئے، اسٹے لینے کے لیے نہیں ملا تو پھر ان کو جو ہے وہ کروانے پڑے۔ اور باقی جو ہے وہ جنرل الیکشن دیکھیں، ان کا جو حال ہے گورنمنٹ ان سے چل پا نہیں۔ اب دیکھیں، یوریا کی میں نے بات کی ہے، دوسری بات اس سے آگے یہ اپریل میں جو گندم کا بحران آئے گا اس وقت کیا بنے گا؟ لوگ اس مرتبہ جو ہے نا وہ گندم کی بوری کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کو مارتے کریں گے، ڈھونڈے سے نہیں ملے گی گندم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال بمپر کراپ ہوئی ہے تو پھر نہیں مل رہی تھی، تو اس سال جب جو ہے وہ کھاد ہی نہیں پڑی اور فصل جو ہے وہ آدھی ہوگی تو اس کے بعد پھر کیا بنے گا اس ملک؟ یعنی چلو اب لوگوں کو آٹا مل جاتا ہے تو چلو کو آدمی جو ہے وہ سوکھی کھا کے گزارا کر لیتا ہے، جب یہ بھی نہیں ملے گا تو پھر اس کے بعد کیا بنے گا؟ تو اس لیے اب اس وقت ملک جو ہے یا حکومت کا جو حال ہے، اب اس کے علاوہ اب حل کوئی رہ نہیں گیا کہ اب عوام سے رجوع کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہمیں حکومت دے دیں یا ہمیں حکومت دے ہم چلائیں گے، ہم کہتے ہیں کہ آپ عوام کے پاس جائیں۔ آئین بھی یہی کہتا ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہو جائے
मुल्क अफरा तफरी और अनारकी की तरफ जो है वो धकेला जा रहा हो, तो उस वक्त जो है वो एक ही उसका हल है कि अवाम से रजू किया जाए, खल्क़े खुदा से रजू किया जाए, खल्क़े खुदा का अवाम का फैसला लिया जाए। वो फैसला जो है वो बेहतर होता है और फिर आप उस मुश्किल से निकल सकते हैं। तो इसलिए हमारा तो यही मुतालबा है कि बल्दियाती इलेक्शन को छोड़ें, अब आप मुल्क को बचाना है तो अवाम से रजू करें और जनरल इलेक्शन जो है वो हो, अवाम जो फैसला करें उस फैसले को जो माना जाए। लास्ट क्वेश्चन जी, कोई नाम नहीं है मुस्लिम लीग नून में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर किसी नाम के साथ वज़ीर आज़म का नारा लगाती है तो वो एक ही नाम है, नवाज शरीफ। मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि नवाज शरीफ, तो आगे से आएगा वज़ीर आज़म। मैं कहूँगा पूरी यानी किसी जगह पे आप वज़ीर आज़म का नाम लें, हमारे वर्कर से, हमारे वोटर से, सपोर्टर से एक ही नाम आएगा। बाकी ये है कि जब अपना इलेक्शन होगा और उसके बाद जब पार्लिमानी पार्टी होगी तो देखें ये पार्लिमानी रवायात होती है। ये ऐसा नहीं है कि पहले ही आप डिसाइड कर लें पार्लिमानी पार्टी वजूद में नहीं है। पार्लिमानी पार्टी जब वजूद में आएगी इसी तरह से सामने बैठी होगी, पार्टी लीडर जो है वो सबसे मुशावरत करेगा और उसके बाद जो मुनासिब होगा वो फैसला करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर मैं निकला तो बड़ा ज़्यादा खतरनाक होगा, इससे क्या आप इससे मुराद तो वही है जो मियां मनान साहब ने कहा है। मैं उसको ना ही दोहराऊं तो बहुत बेहतर है। एस्टैब्लिशमेंट का जो वन पेज का कहा जा रहा है कि अभी भी वन पेज पर है, इमरान खान अगले 5 साल भी यही होगा। देखें जी, हमें जो है वो यानी किसी एविडेंस के बगैर किसी को जुटलाना नहीं चाहिए। DGISPR ने ये कहा है कि वी आर न्यूट्रल और हम जो है वो बिल्कुल किसी भी जो है वो यानी साजिश में या किसी जो है वो गुफ्तगू में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के सामने उन्होंने ये बात कही है और उन्हें अपने अमल से ये बात साबित करनी चाहिए ताकि पूरी कौम उनकी बात पे यकीन करे। पूरी कौम बावजूद तमाम तर माजी के मामलात के पूरी कौम इस बात को चाहती भी है, इस बात के ऊपर यकीन भी करना चाहती है। इसलिए उन्हें चाहिए DGISPR साहब को कि ये जो गेट नंबर 4 का चपरासी है छीदा टली, ये रोज़ जो उनको जुटलाता है, रोज़ उनके ख़िलाफ़ बात करता है, जो बात उन्होंने की है उसको वो गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो इसको जो है वो लगाम दें। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जो आने वाला इलेक्शन है वो फ्री भी होगा और फेयर भी होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब। कोई गवर्नमेंट के एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील चल रही है? सुना है कि फरवरी में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। देखें जी, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो किस महीने किस डेट को वापस आएंगे ये फैसला पार्टी करेगी और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत से करेगी। और जब ये फैसला हो जाएगा तो इस डेट का या महीने का अनाउंस करने की ज़हमत मुझे या किसी और को नहीं करना पड़ेगी। ये इंशाअल्लाह ताला पार्टी अनाउंस करेगी, मियां साहब खुद अनाउंस करेंगे कि मैं फ़लाँ महीने और फ़लाँ डेट को जो है वो आ रहा हूँ। बाकी मियां नवाज शरीफ साहब ना किसी डील में इंटरेस्टेड हैं, ना किसी ऐसी गुफ्तगू में शामिल हैं और ना ही कोई इस किस्म की डील से वो वापस आएंगे। वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो अपनी पार्टी और आवाम की मोहब्बत और ताकत से वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया। दौरान